السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے جی اسٹوڈنٹس۔ ہسٹری اینڈ جیوگرافی کا پیپر جو ہے آپ کا گریڈ 6 کا، اس کے بیٹا تمام کے تمام ورژن انگلش اور اردو میڈیم اور ان کے آنسرز شیئر کرنے لگا ہوں۔ اور بیٹا آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے، اور چینل پہ اگر آپ نئے آئیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا، کیونکہ ہمارے پاس تمام کے تمام ورژن ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے بیٹا ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں ون بائی ون شروع کرتے ہیں۔ تھوڑا سا میں بتا دوں آپ کو کہ آپ کے 48 مارکس کے یعنی 48 نمبر کے ایم سی کیوز ہوں گے، 52 نمبر کا آپ کا سبجیکٹیو پارٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب میں یہ ایک ایک کر کے آپ کو اردو میڈیم بھی انگلش میڈیم بھی شو کروا دیتا ہوں۔ یہ ورژن 1 ہے بیٹا اس کا، یہ آپ 8 تک سمجھ لیں کہ اس کی اسکرین شاٹ لے لیں۔ اس کے بعد یہ ورژن یہ 9 سے آپ 18 تک لے لیں، اور پھر یہ آپ اس کے بعد 19 سے 26 تک، اور یہ آپ لے لیں اس کا اسکرین شاٹ 32 تک۔ یہ آپ اس کا ایک بار سبجیکٹیو دیکھ لیں، پھر میں آپ کو اس کا ایم سی کیوز آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ اب آپ کا سبجیکٹیو پارٹ ہے اس پیپر کا، تو یہ بھی آپ کا پیپر آ سکتا ہے۔ اب اس کے میں آپ کو ایم سی کیوز پہلے انگلش میڈیم دکھا دیتا ہوں، پھر ایم سی کیوز کے آنسر اور ٹوٹل آنسر شیٹ آپ کو دکھا دوں گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ آپ کا 1 سے لے کے 10 تک، اس کو یہاں تک اسکرین شاٹ یا پوز کر کے جیسے آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد 11 سے آپ اس کو 11 سے 20 تک، پھر اس کے بعد بیٹا آپ کا ہے 21 سے 28 تک، پھر اس کے بعد آپ کا نیکسٹ 32 تک، اور یہ اس کا سبجیکٹیو پارٹ ہے ورژن 1 کا، ٹھیک ہے؟ یہ سارے کوشچن ہیں، ان میں سے کوئی آ سکتا ہے۔ اب میں آپ کو ان کے آنسر دکھاتا ہوں بیٹا۔ جو ایم سی کیوز کے آنسر ہیں یہ ورژن 1 کے جو ہیں، یہ ورژن 1 کا آنسر شیٹ ہے، اس کو آپ اسکرین شاٹ لے لیں، پھر آپ جیسے اس کو ایزی رہے کر سکتے ہیں کر لیں۔ اب میں آپ کو اس کا سبجیکٹیو پارٹ دکھا دیتا ہوں انگلش اور اردو میڈیم میں دونوں میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیٹا آپ کے کوشچن ہیں۔ اب میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دوں تاکہ آپ اس کو ایزیلی دیکھ سکو۔ تو یہ بیٹا یہاں سے وہ جو ہمارا کوشچن نمبر 33 تھا، پاکستان میں زلزلوں کی وجوہات بیان کریں۔ اچھا، اس میں آپ کو پتہ ہی ہوگا، یہ انگلش میں اس کا کوشچن ہے کہ اس میں آپ کو نا یہ یہاں سے لکھنا ہوتا ہے نمونے کے جواب میں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ ٹیچرز کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سیمپل آنسر جو لکھا ہوا ہے یہاں تک اس کا آنسر بنے گا۔ پھر نیکسٹ بیٹا کوشچن ہے، پاکستان میں شمالی پہاڑوں کی اہمیت بیان کریں، ناردرن ماؤنٹینز کی امپورٹنس بتانی ہے ہم نے۔ تو اس کا آنسر بیٹا آپ کے پاس یہ نیکسٹ پیج پہ ہے یہاں تک، ٹھیک ہے؟ اب اس کا آپ کو یہاں سے لے کے، اور یہ آپ کا جائے گا یہاں تک، ٹھیک ہے؟ یہ 2 میں کر کے لے لینا۔ اب یہ دیکھیں اس طرح نا، یہ دفاع تک، اور یہ آپ کا دفاع سے پہلے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے آپ کو ایزی رہے۔ اسی طرح انگلش والوں کا ہے، یہ آپ کا سیمپل پیپر سے شروع ہونا ہے اور یہ جانا ہے یہاں تک، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو سلو کر کے، یہ جیسے ایزی رہے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے، کٹاؤ سے کیا مراد ہے؟ ایروین جو ہے، اس کا آنسر اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ نمونے کا جواب جہاں سے شروع ہو رہا ہے یہاں سے یہاں تک، اور یہ سیمپل آنسر جو ہے یہاں سے یہاں تک۔ اس کے بعد بیٹا دیکھیں، یہ ہمارا یہ والا کوشچن ہے، اور ساحلی کٹاؤ سے کیا مراد ہے؟ پھر اگین اس کا آنسر ہمارا یہاں سے یہاں تک، اور یہ جو سیمپل آنسر ہے اس کا آنسر یہاں سے یہاں تک۔ پھر نیکسٹ کوشچن بیٹا ہمارے پاس ہے، زراعت اور کانکنی زمینی کٹاؤ کا باعث بنتی ہے، وضاحت کریں۔ تو یہ والا کوشچن ہے، ایگریکلچر اینڈ مائننگ کاز ایروین ایکسپلین کرنا ہے۔ تو یہ نمونے کا جواب جو ہوتا ہے نا، یہاں سے لے کے آپ کا یہاں تک بنے گا، اور یہ سیمپل آنسر آپ کا یہاں سے بنے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے، انسانی سرگرمیاں زمینی کٹاؤ کا سبب بن رہی ہیں، مختصر بیان کرنا ہے۔ تو یہ آپ کا آنسر بنے گا جناب یہ نمونے کا جواب، اسی طرح یہاں سے سیمپل آنسر، اور یہ ہاف ادھر سے کر لیں، پھر میں ہاف یہ یہاں تک، ٹھیک ہے؟ اس کا یہاں تک اردو میڈیم یہاں تک۔ اس کے بعد بیٹا 36 ہمارے پاس کوشچن نمبر ہے، یہ دیکھ کوشچن نمبر 36، قدیم مصری تہذیب میں لوگوں کے مذہب پر بحث کرنی ہے۔
تو کہ ان کا مذہب کیا تھا، تو یہ نمونے کا جواب آپ نے یہاں سے لینا ہے۔ اسی طرح آپ کا یہ سیمپل آنسر کہاں پہ لکھا ہوا ہے، اف دا اسٹوڈنٹ، نہیں یہ بیٹا یہاں پہ سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ جائے گا آپ کا، یہ میں تھوڑا سا اس کو ایک فریم میں کر دوں نا تاکہ آپ لوگوں کے لیے یہ والا اس کا آنسر ہو جائے گا اور یہ انگلش میڈیم کا آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس یہ والا، قدیم مصری تہذیب کے قیام میں دریائے نیل کے کردار کی وضاحت کریں۔ 5 نمبر کا کوشچن ہے، تو یہ نمونے کا جواب آپ نے یہاں سے یہاں تک لکھنا ہے، اور یہ جو انگلش میں آپ کا سیمپل آنسر سے یہاں تک لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا 37 آخری کوشچن ہے اس ورژن کا، فارسی تہذیب پر یونانی تہذیب کے اثرات بتانے ہم نے۔ تو نمونے کا جواب یہاں سے یہاں تک، یہ سیمپل یہ ہو گیا، اور یہ ہاں ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس یہ والا، تو اس کو آپ نے کر دینا ہے یہاں پہ آ کے، ٹھیک ہے۔ نمونے کا جواب یہاں سے لے کے یہاں تک، اور سیمپل سے لے کے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ جی ہمارا ورژن 1 جو ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ورژن 2 کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ ورژن 1 ہمارا ہو گیا اینڈ۔ اب آ جائیں ورژن 2 کی طرف۔ اب اس میں دیکھیں یہ ہمارا ایم سی کیوز 1 سے لے کے آپ اس کو 8 تک کنسیڈر کر لیں، پھر 9 سے 18 تک، 18 کے بعد یہ 1 سے 19 سے 19 سے 26 تک، پھر اس کے بعد 27 سے 32 تک، اور یہ میں اس کا آپ کو سبجیکٹو پارٹ بھی دکھا دیتا ہوں، یہ سبجیکٹو پارٹ ہے۔ اب ہم انگلش ورژن کے طرف جاتے ہیں، دوسرا 1 سے لے کے 10 تک، یہ آپ کا 11 سے لے کے 18 تک، یہ آپ کا 19 سے 24 تک، 25 سے 32 تک، اور یہ آپ کا ہو جاتا ہے سبجیکٹو پارٹ۔ اب اس کی ہم آنسر کی طرف جاتے ہیں، یہ وہ ورژن 1 کا تھا، یہ ورژن 2 کی آنسر کی ہے، یہ میں لکھ دیا تاکہ آپ جب اسکرین شاٹ یا جو بھی لیں تو آپ کے وہ ہو کے ورژن 2 ہے۔ اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں جس سبجیکٹو کے طرف، زلزلوں کی ہم نے وضاحت کرنی ہے، تو پاکستان میں زلزلوں کی وجوہات بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آنسر میں تھوڑا سا اور اگر بڑا کر دوں، لیکن ہم یہ آپ کا نمونے کا جواب یہاں سے یہاں تک، اور سیمپل آنسر آپ کا یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے یہ پاکستان میں شمالی پہاڑوں کی اہمیت بتانی ہے، یہ آپ کا بن جائے گا یہاں پہ نمونے کا جواب، یہ سیمپل آنسر ہاف، اور نیکسٹ ہاف آپ یہاں کر لیں۔ یہ میرے خیال میں پہلے بھی ہم نے کر لیا، تو اس کا چاہے نہ لیں، باقی ہم نے کرنا اس کو یہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے دوسرے میں۔ پھر آب و ہوا کا زندگی پر اثرات، یہ آپ نے یہاں نمونے کے جواب یہ سیمپل آنسر سے کرنا ہے، اور پھر آپ نے یہاں تک اینڈ کر دینا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر نیکسٹ کوشچن ہے پاکستان میں ہوا کے دباؤ کی وضاحت کرنی ہے، تو یہ اگر ہمارا ایک میں آ جائے گا تو یہ آپ نے کرنا ہے نمونے کا جواب یہاں سے یہاں تک، اور اس کا یہاں سے یہاں تک ہو جائے گا۔ اس کے بعد بیٹا کوشچن ہے ہمارے پاس یہ والا، ہمالیہ کبیر اور ہمالیہ صغیر میں فرق، یہ کوشچن ہے، یہ آپ کا یہاں سے یہاں تک، اور آپ کا سیمپل آنسر سے یہاں تک بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ والا کوشچن ہے ہمارا، اس کا نمونے کا جواب اور اس کے بعد سیمپل آنسر، یہ تھوڑا سا میں اس کو، یہ ہاف ہو گیا اور یہ پورا ہو گیا ہمارا کوشچن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بنیادی اور ثانوی ماخذ کا موازنہ کرنا ہے، تو یہ آپ کا جواب یہاں سے آپ کا سیمپل آنسر، اور یہ کہاں تک جاتا ہے، دونوں نہیں آئیں گے، ہمیں 2 ہی فیز میں کرنا پڑے گا، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہاں تک۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے وادی سندھ کی تہذیب کے زوال کی وضاحت کرنی ہے ہم نے، وجوہات بتانی ہے، تو یہ نمونے کا جواب، سیمپل آنسر، مجبور کر دیا، یہ تو ایک اس میں آ رہا ہے تو اس لیے ہمارا یہیں سے گزارا چل گیا۔ پھر اس کے بعد اس ورژن کا لاسٹ کوشچن ہے فارسی سلطنت کا ڈاک اور سڑکوں کا نظام معیشت پر اثر انداز ہوا واضح کرنا ہے، تو یہ آپ کا نمونے کا جواب یہاں سے، سیمپل آنسر یہاں سے ہے، اور یہ آ گیا آپ کا یہاں تک، ٹھیک ہے۔ یہ اب تھوڑا سا اگر میں اس کو مینیمائز کر دوں تاکہ
کوشچن جو ہے نا وہ ایک ہی فریم میں آ جائے، یہ یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ تو دوسرا آنسر ہے نا، یہ یہاں سے یہاں تک ہے، ٹھیک ہے، پھر تو صحیح ہے۔ میں سمجھا اتنا بڑا 6 نمبر کا تو یہ تو ٹھیک ہے، مزے ہے، چھوٹا سا سوال ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے ایتھنز اور اسپارٹا کے درمیان تعلق کو بیان کرنا ہے۔ تو یہ نمونے کا جواب دوسرے کا، اس کا کوشچن جو ہے یہاں سے یہاں تک، اس کا سیمپل آنسر سے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اب یہ بیٹا 37 ہمارا اینڈ ہو گیا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرا ورژن دیکھتے ہیں ہم اس کا، تیسرے پیپر پہ چلتے ہیں۔ تو یہ 1 سے لے کے 8 تک، یہ آپ کا 9 سے لے کے 16 تک، 17 سے لے کے آپ 24 تک، اور پھر آپ کا 25 سے 32 تک۔ پھر آپ کو میں ان کا سبجیکٹو دکھا دیتا ہوں، یہ سبجیکٹو ہو گیا، تھوڑا سا اور چھوٹا کر دیتے ہیں۔ یہ سبجیکٹو پارٹ، یہ آپ کا بیٹا ہو گیا انگلش میڈیم 1 سے 10 تک، یہ 11 سے 20 تک، 21 سے آپ کا ہو گیا 26 تک، 27 سے 32 تک، یہ آپ کا سبجیکٹو پارٹ۔ اب اس کے میں آپ کو آنسر دکھا دیتا ہوں۔ یہ ہمارے یوں سمجھ لیں تیسرے ورژن کا آنسر کی ہے۔ اب ہم چلے جاتے ہیں سبجیکٹو۔ اچھا یہ دیکھیں زلزلوں کی وضاحت بار بار آ رہا ہے، تو اس کو بیٹا آپ نے ضرور کر لینا ہے، وہیں سے کر لیں یا یہاں سے کر لیں، یہ وجوہات بار بار آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نمونے کا جواب ہے یہاں سے یہاں تک، اور یہ یہاں سے یہاں تک، اس کو ضرور کریں۔ پھر ہمارے پاس ہے پاکستان میں شمالی پہاڑوں کی اہمیت، یہ تو تقریباً رپیٹ ہو رہا ہے، ہم نے پہلے کر لیا، اس کو رہنے ہی دے کیونکہ پہلے ہم نے دیکھ لیا اس کو، ٹھیک ہے۔ کٹاؤ سے کیا مراد ہے یہ بھی پہلے دیکھ لیا، رپیٹ ہو رہا ہے، دیکھیں یہی تو فائدہ ہے، اب یہ زیادہ تر رپیٹ ہو رہے ہیں۔ ساحلی کٹاؤ یہ میرے خیال میں نہیں کیا، یہ یہاں سے آپ کا یہاں تک، یہ سیمپل آنسر آپ کا یہاں سے یہاں تک بنے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس کوشچن ہے بیٹا قدرتی آفات کسے کہتے ہیں، یہ آپ کا یہ اتنا سا آنسر بنے گا، اور ہے بھی 5 نمبر کا، اسی طرح سیمپل آنسر یہ یہاں سے یہاں تک بنے گا آپ کا۔ اس کے بعد ایکسپلین مین ڈفرنس بٹوین این آرک اینڈ اسٹیک، محراب اور اسٹیک کے درمیان بنیادی فرق بتانا ہے ہم نے، تو یہ آپ کا نمونے کا جواب یہاں سے یہاں تک، اور سیمپل آنسر آپ کا یہاں سے یہاں تک بنے گا، ٹھیک۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس سماجی ساخت کے لحاظ سے مصری تہذیب کے لوگوں کی روزمرہ زندگی کی وضاحت کرنی ہے، 5 نمبر کا ہے، یہ نمونے کا جواب یہاں سے، یہ سیمپل آنسر یہاں سے کرنا ہے ہم نے، اور یہ یہاں تک آ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ نیکسٹ کوشچن ہے فرعون کی حکومت میں سب سے بااثر شخص کون تھا، تو یہ نمونے کا جواب یہاں سے یہاں تک، اور پھر اس کا سیمپل آنسر جو ہے یہاں سے یہاں تک، ٹھیک۔ اب اس کے نیکسٹ کوشچن پہ آخری کوشچن پہ چلتے ہیں، یہ فارسی تہذیب پر یونانی تہذیب کے اثرات بیان کرنے ہیں، تو یہ ہمارا کوشچن ہے، آنسر اس کا ہو جائے گا نمونے کا جواب یہاں سے یہاں تک، یہاں سے آپ کا ہو جائے گا یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا آریوں کا معاشی نظام کیسا تھا، 6 نمبر کا ہے، نمونے کا جواب یہاں سے، سیمپل کا جواب یہاں سے آپ کا یہ ایک ہی اس میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ بھی لے لیجیے 37 ہو گیا، یہ بھی 3 ورژن پورے ہو گئے، اب چوتھے ورژن کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا سارے ورژن آپ کو کوئی بھی پرووائڈ نہیں کرتا، تو آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے، چینل پہ اگر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے، تاکہ تمام کے تمام ورژن آپ کو ملتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھ لیں 1 سے لے کے 8 تک، پھر 9 سے 18 تک، یا 9 سے 16 تک کر لیں، پھر 17 سے 22 تک کر لیں، 23 سے 32 تک، ٹھیک ہے۔ اس کو میں تھوڑا سیٹ کر دیتا ہوں، یہ ایل، ٹھیک ہے۔ اب یہ سبجیکٹو پارٹ آ گیا آپ کا، تو یہ اردو میڈیم، اسی کا انگلش میڈیم دیکھتے ہیں۔ یہ آپ 1 سے 8 تک کر لیں، 9 سے 18 تک کریں، اور پھر آپ کا یہ 19 سے 24 ہے، اور پھر 25 سے آپ کا آ جاتا ہے 32 تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جی آپ کا آ گیا
اس کا سبجیکٹو پارٹ انگلش کا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھے کیا کرنا ہے، یہ ہمارا ورژن 4 ہے نا، تو میں نے 3 پہ لگایا تھا آنسر بھلا آپ کا، 3 پہ وہ 3 لکھا تھا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ اسکرین شاٹ لیں اور وہ گڑبڑ کرے۔ ہاں لکھا تھا، یہ آ گیا، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہو گیا جی، یہ 4 والا آپ کا ہو گیا۔ اب اس کے سبجیکٹو پارٹ دیکھتے ہیں جی۔ یہ پہاڑی اور میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے پیشہ کو موازنہ کرنا ہے، 5 نمبر کا۔ یہ نمونے کا جواب، یہ سیمپل آنسر ہو گیا آپ کا۔ پھر نیکسٹ کویشچن ہے، ہمالیہ پہاڑوں میں قدرتی رکاوٹ اور تازہ پانی کے ذخائر مختصر بیان کرنے ہیں۔ یہ نمونے کا آپ کا جواب ہو گیا جی، یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کٹاؤ سے کیا مراد ہے، پانی اور ہوا کے کٹاؤ کے درمیان فرق بتانا ہے۔ یہ میرے خیال میں ہم نے پہلے بھی کر لیا ہے، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک۔ پھر یہ بھی ہم نے میرے خیال میں کر ہی لیا ہے، کیونکہ بعد میں تو پھر زیادہ تر رپیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیٹا اگر آپ یہ کوشچن کر لیں گے، آپ کا مس نہیں ہوگا کوئی بھی کوشچن۔ یہ بھی کر لیا ہے ہم نے، پھر بھی میں آپ کو مارک کر دیتا ہوں، یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کوشچن ہے، اس کا آنسر ہمارا میرے خیال میں یہ بھی کیا ہے، یہ دیکھ لیجئے گا، یہ سیمپل آنسر، یہ ہاف یہ ہے، ہاف اس کا یہاں تک، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے بعد 36 کوشچن ہے ہمارے پاس۔ یہ آپ کا نمونے کا جواب یہاں سے آپ کا یہاں تک بنے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے سیمپل آنسر، لیکن یہ ایک پہ نہیں آئے گا، تو چلیں تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں، ایک پہ ہی ایڈجسٹ کرتے ہیں تاکہ یہ لیں، ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں تک۔ اس کے بعد لاسٹ کوشچن ہے میرے خیال میں اس کا 5 نمبر کا، قدیمی مصری تہذیب کے قیام میں دریائے نیل کے کردار کی وضاحت ہم نے کرنی ہے۔ یہ نمونے کا جواب یہاں سے، سیمپل کا جواب یہاں سے، اور یہ آپ کا بن جائے گا یہاں تک، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے صحیح، یہ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ اب آپ کا آخری کوشچن ہے، یہ پہلے نہیں آیا، گپتا سلطنت پر تفصیلی نوٹ لکھنا ہے، تو یہ گپتا سلطنت یہاں سے لے کے اور یہ سیمپل آنسر یہاں سے لے کے آپ کا ہو جائے گا یہاں تک، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا۔ پھر سکندر اعظم پر نوٹ لکھیں، یہ بھی پہلے نہیں آیا، اس کو بھی پورا کریں، 6 نمبر کا ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے کوشچن ہوں آپ ان کو پہلے کریں، تاکہ یہ کیونکہ یاد جلدی ہو جاتے ہیں۔ یہ لیں جی، ہمارا 4 والا بھی ڈن ہو گیا۔ اب 5 ورژن پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اتنے ورژن آپ کو کوئی شیئر نہیں کرتا ہوگا، تو بیٹا آپ نے ویڈیو کو ضرور ضرور لائک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا 8 تک، پھر یہ آپ کا 16 تک کر لو، پھر آپ کے ساتھ یہ 17 سے 22 تک، پھر یہ 24 سے آپ کا 32 تک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح کر کے اب اس کا آبجیکٹو دیکھتے ہیں، تھوڑا سا اس کو ہم چھوٹا کر دیتے ہیں، یہ حصہ آبجیکٹو، یہ آپ کے سبجیکٹ انگلش میڈیم آ گیا یہاں تک، یہ ہو گیا ہمارا یہاں تک، اور دین یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اب اس کے سبجیکٹو دیکھتے ہیں، یہ سبجیکٹو ہے اس کا۔ اب اس کے آنسر کی طرف جاتے ہیں، یہ آپ کا ورژن 5 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب کوشچن میرے خیال میں یہ پہلے آ چکا ہے، ان کو پھر اس پہ اب ٹائم ضائع نہ کریں، جیسے یہاں سے یہاں تک ہے یہ پہلے آ چکا ہے، آگے چلیں۔ پھر یہ میرے خیال میں نہیں آیا، ہمالیہ پہاڑوں میں قدرتی رکاوٹ، نمونے کا جواب یہاں سے یہاں تک، اور یہ سیمپل آنسر یہاں سے یہاں تک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 34 ہے نیکسٹ کوشچن،
یہ چھوٹا سا ہے 5 نمبر کا، منطقہ ہارا کے موسمیاتی علاقے کی خصوصیات آپ نے بتانی ہے. تو یہ آپ کا بنے گا نمونے کا جواب صرف 3 لائنوں کا، 2 لائنوں کا. تو یہ اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے آنسر ہوئے تو پہلے کیا کریں، ٹھیک ہے. ان کو پہلے تیار کریں، بڑے کوشچن کو بعد میں کریں، تاکہ وہ اگر نہ بھی ہوں تو مسئلہ نہ بنائے، ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں قطبی موسمیاتی علاقے کی اہم خصوصیات بتانی ہے. تو یہ یہاں سے یہاں تک 2 لائنوں کا ہے اور 5 نمبر کا. تو جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو پہلے کر لیں، لینتھی کوشچن کو اینڈ پہ لے جائیں. یہ قدرتی آفات والا پہلے ہو گیا ہے، محراب اور سٹیک والا بھی پہلے ہو گیا ہے. تو اس کے بعد بنیادی اور ثانوی ماخذ کا بیان موازنہ بھی پہلے ہو گیا ہے. یہ زوال والی میرے خیال میں نہیں ہوا، تو اس کو دیکھ لیں. یا اگر ہو بھی گیا ہوگا تو یہ یہاں سے یہاں تک آنسر ہمارا، یہ اس کا یہاں سے یہاں تک. اس کے بعد اس کے لاسٹ کوشچن پہ جاتے ہیں. سڑکوں کا نظام ہے. اب دیکھیں کتنا 6 نمبر کا کوشچن ہے، فارسی سلطنت کا ڈاک اور سلطنت. یہ پہلے ہو گیا ہمارا. دیکھیں ایسے کوشچن ہوں جن کے نمبر زیادہ ہوں اور ہوں بھی چھوٹے. آپ یہ نہ سوچو کہ یار میں نے پہلے ورژن سے شروع ہونا، نہیں، آپ ساروں پہ ٹک لگاتے جائیں، اس کا یہ ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا. تو اس طرح کرے بجائے اس کے کہ ایک ہی کے پیچھے پڑ جائیں. یہ بھی بیٹا ہو گیا 6 نمبر کا. تو یہ ہمارا 5th ورژن بھی ڈن ہو گیا. اب ہمارا 6th ورژن ہے بیٹا. فائنل ٹرم کے نا آپ کے ٹوٹل 6 ورژن ہوتے ہیں، 6 ورژن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ مڈ ٹرم میں اور فرسٹ ٹرم میں آپ کے 10 ورژن ہوتے ہیں، لیکن فائنل ٹرم میں آپ کے 6 ورژن ہوتے ہیں. تو یہ میں نے تمام کے تمام اسکولوں کے پیپر آپ کو دکھا دیے ہیں. اب انشاءاللہ اسی میں سے آپ کا پیپر اگر کوئی بھی باہر نہیں آئے گا تو آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے، چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا، ٹھیک ہے. اور کمنٹس میں بھی بتانا ہے کہ باقی بھی اگر کوئی آپ کو چاہیے پہلے تو میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ورژن ہے بیٹا یہ 1 سے لے کے 8 تک، 9 سے لے کے 16 تک، 17 سے 22 تک. پھر اس کے بعد ہمارے پاس 23 سے آپ کا یہ 32 تک ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ سبجیکٹو پارٹ ہے اس کا، یہ والا. اب اس کے انگلش میڈیم کی طرف جاتے ہیں. 1 سے لے کے 10 تک، یہ 11 سے لے کے آپ کا 20 تک ہو گیا. یہ آپ کا 21 سے لے کے 24 تک، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ 25 سے 32 تک. اب اس کا سبجیکٹو پارٹ دیکھ لیتے ہیں. اب اس کی آنسر شیٹ کی طرف جاتے ہیں. یہ جی 6واں ورژن ہے آپ کا، لاسٹ ورژن ہے، ٹھیک ہے. یہ لاسٹ ہے. اس میں بھی ساری تقریباً چیزیں جو ہیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. یہ دیکھیں یہ کوشچن ہمارا ہے چٹانوں کی، متغیرہ چٹانوں کی. یہ میرے خیال میں نہیں کیا ہم نے. تو یہ تو یہ متغیرہ چٹان نمونے کا جواب یہاں سے یہاں تک بنے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ کوشچن ہے. یہ زمین کی تہوں کا موازنہ ہے. یہ آپ کا نمونے کا جواب یہاں سے شروع ہوگا. تھوڑا سا یہ لینتھی ہے تو 2 اس میں آئے گا، یہاں تک جائے گا، ٹھیک ہے. تھوڑا ہم بڑا کر لیتے ہیں تاکہ نظر آپ کو صحیح آئے. یہ لیں، ٹھیک. یہ اگر فرسٹ ہاف دیکھنا ہے تو اس طرح یہاں سے یہاں تک اور نیکسٹ یہاں سے یہاں تک، ٹھیک. جنگلات خطے کی معیشت پر اہمیت بتانی ہے ہم نے. تو یہ آپ کا ہو جائے گا. اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں تاکہ ایک ہی فریم میں آ جائے. تو یہ بیٹا آپ کا نمونے کا جواب یہاں سے، سیمپل کا جواب یہاں سے آپ کا مددگار ہیں تک یہ یہاں تک اینڈ ہو جائے گا. پھر نیکسٹ ہے جنگلات کی جو کٹائی ہے، ان کو کم کرنے کے طریقے بتانے ہیں. تو یہ نمونے کا جواب یہاں سے اور سیمپل کا جواب آپ کا یہاں سے. تو یہ ہو گیا ہمارا یہاں تک، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے یہ والا، ہمالیہ صغیر پر مختصر نوٹ لکھیں. یہ ہمالیہ صغیر اور کبیر الگ بھی آ گیا، اکٹھا بھی آ گیا، تو یہ دیکھ لینا، ٹھیک ہے. اچھا یہ اکٹھا ہی ہے، یہ پہلے ہم نے کر لیا. تو اس کے بعد بیٹا یہ نیکسٹ کوشچن ہے 5 نمبر کا. اس کو دیکھ لیں. یہ اب اس کا نمونے کا جواب یہ آپ کا اس کا آنسر ہو گیا. 2 میں ہی آئے گا. یہ یہاں سے آپ کا یہ یہاں تک
اور نیچے یہ آدھا یہاں پہ ہے. تو بہت بڑا کوشچن ہے بھائی. یہ کوشچن ہے یا کیا ہے؟ دیکھ لینا اس کو، سب سینڈ پہ کرنا اس کو. اور یہ جو پانچ چھ دیے ہوئے نا، ان میں سے دو دو تین تین لکھتے جاؤ. ضروری نہیں ہے سارے کے سارے لکھنے. ٹھیک ہے، وہ بھائی 5 نمبر کا اتنا تو ٹائم نہیں ہوتا. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے، یہ یہاں سے آپ کا یہ پہلے ہو گیا ہمارا بنیادی اور ثانوی ماخذ، اس پہ ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. زوال والا بھی ہو گیا ہے، یہ بھی اس پہ بھی ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یونانی اثرات یہ بھی ہو گیا، اس پہ بھی ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آریوں کا معاشی نظام یہ بھی ڈن ہو گیا پہلے، اس پہ بھی نہیں لگانا ہم نے ٹائم. یہ نہیں جی، یہ بیٹا تمام کے تمام ورژن ڈن ہو گئے ہیں. اگر یہ آپ سارے کر لیں گے، یہ تھوڑے سے ہی ہیں ویسے ریپیٹ ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. تو آپ کا پیپر انہی میں سے کوئی نہ کوئی آئے گا. بیٹا اپنا خیال رکھیے گا، بہت اچھی تیاری کیجیے گا. اللہ حافظ.